السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل آمزہ ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تم میرے نکاح میں ہو۔ بہت ہی رومانٹک ایموشنل چائلڈ ہوڈ بیسڈ ناول ہے لسنرز، ریٹن بائی منتہا چوہان۔ تو اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 10 کی جانب۔ نظریں اٹھا کے چلو تاکہ چوٹ نہ لگنے کا خطرہ ہو، شامی نے آبی کو طنز کیا۔ جب قسمت میں ہی چوٹ لگنا لکھا ہے تو نظریں اٹھا کر چلیں یا جھکا کے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نظریں اٹھاتی وہ دکھی انداز پہ بولی، بہت زبان نہیں لگ گئی تمہیں؟ لگام دو اسے ورنہ کاٹ دوں گا، شامی نے گراتے ہوئے کہا۔ آبی نے نظریں چرائیں اور سائڈ سے ہو کے نکلنا چاہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مزید سوال داغا لیکن وہ چپ رہی۔ سنائی نہیں دیتا کہاں جا رہی ہو؟ شامی کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی تو اس نے ایک دم سے لڑک کر دیکھا اور وہ اس کے اونچا بولنے سے سہم گئی۔ وقت دیکھا ہے؟ شامی نے کلائی سے پہ بند گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ تمہیں اپنے گھر سکون نہیں ملتا جو ہر وقت یہاں منڈلاتی رہتی ہو؟ شامی نے سنجیدہ انداز میں اسے کہا۔ ہم گھر جا رہے تھے، آبی منمنائی۔ کتنی بار کہا ہے کہ یہ ہم کا صیغہ مت استعمال کیا کرو، خاص کر میرے سامنے۔ شامی اس کے پاس ہوتا منہ بنا کے بولا۔ میں جاؤں کہتے فوراً صیغہ درست کیا۔ نہیں، میرے ساتھ آؤ، شامی نے کہتے اس کا ہاتھ تھاما تو آبی کا دل بہت سخت دھڑکا تھا۔ کیونکہ وہ کہاں؟ آبی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جہاں میرا دل کرے۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ نو کوسچن، اونلی فالو مائی انسٹرکشن، شامی نے موڑ کے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے کہا اور اسے لیے کچن میں آ گیا۔ جو اسے دیکھے ہڑبڑا گئی اور ہونک سی دیکھتی رہ گئی۔ چلو روٹی بنا کے دو مجھے، کچن میں لاتے ہی آرڈر لگایا۔ روٹی اس وقت آپ نے؟ شامی شادی پہ کھانا نہیں کھایا کیا؟ آبی کو اس کی اس بات پہ کرنٹ ہی لگ گیا۔ تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھ سے سوال نہیں کرنے، جو کہا ہے وہ کرو۔ بناؤ روٹی جلدی سے میرے لیے، اس نے پاس ہو کر غصے سے کہا تو آبی ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ آبی نے منہ بناتے فریج سے آٹا نکالا۔ گھر میں اور چھوٹے موٹے کام تو ہی کر ہی لیتی تھی لیکن کبھی روٹی بنانے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ آٹا دیکھتے ہی وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس کو روٹی کی شکل کیسے دیں گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ شامی نے خشک آٹا کیبن سے نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ چلو جلدی سے شروع ہو جاؤ، اسے کہتا خود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا، سیب کھانے لگا۔ آبی نے مڑ کر ایک مسکینی نظر اس پہ ڈالی لیکن وہاں بالکل کوئی رحم نہ تھا۔ آبی مجبوراً تھوڑا سا آٹا نکال کے وہ پیڑے کی شکل میں بنانے لگی۔ کیسے شوہر ہے یہ، بیوی تیار ہوئی ہے بجائے اس کے تعریف کرنے کے اسے اس حالت میں روٹی بنوا رہے ہیں۔ کچھ کہا تم نے؟ اس کو بڑبڑاتے دیکھ کر شامی نے پوچھا۔ نہیں تو، آبی نے بنا مڑے کہا۔ سیدھی گول روٹی بنانا، سمجھی؟ اگلا آرڈر جاری کیا۔ اب ہمیں مطلب ہم کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ اس میں کنفیوز ہونے والی کیا بات ہے؟ پاس آ کر کھڑے ہو کے نارمل انداز میں پوچھا گیا۔ آپ ٹیبل پہ جا کر بیٹھے، میں روٹی بنا دیتی ہوں، چلو بناؤ روٹی۔ آنکھوں کے اشارے سے آٹے کی طرف اشارہ کیا شامی نے اور پھر اس کو روٹی پکانے کے لیے آرڈر کر دیا۔ سیدھی یا گول؟ آبی نے کنفیوز ہوتے ہی پوچھ لیا۔ روٹی کبھی کھائی نہیں جو مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ نہیں، آپ نے کہا نا سیدھی گول روٹی بناؤ۔ اب روٹی یا تو سیدھی ہوتی ہے یا گول، کیسی بنانی ہے؟ تم منہ کم چلاؤ اور ہاتھ زیادہ چلاؤ، روٹی بناؤ بالکل گول، میری امی جان کی طرح۔ آبی تو دل ہی دل میں ہڑبڑا گئی اور دل زور زور سے دھڑ دھڑ کر کے دھڑک رہا تھا۔ شامی نے منہ بگاڑ کر کہا۔ اب ہم آپ کی امی جان تو ہے نہیں کہ ان کی طرح گول روٹی بنائیں، دھیرے سے منمنائے، جبکہ پاس کھڑے شامی نے سن ہی لیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بیوی تو ہو اور رخصتی کے بعد یہ سب کام کرنے پڑیں گے، اس لیے تیاری کر کے آنا، کیونکہ میں نے امی جان کو آرام دینا ہے صرف، اور کسی بھول میں نہ رہنا۔ میں نے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دینی، اس لیے پہلے ہی مینٹلی تیار ہو۔ چلو شاباش، بہت ہوگی باتیں، روٹی بنا بھی لو۔ اتنے بڑے لیکچر کے بعد آبی کی دوبارہ کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ روٹی بیل کے توے پہ ڈالی اور ساتھ ہی ایک نظر شامی کو دیکھا جو فریج سے پانی کی بوتل نکال کے پانی گلاس میں انڈیر رہا تھا۔ فٹ سے روٹی کو سیکنے لگی کہ سیکتے ہوئے اس کا ہاتھ چل گیا۔ ایک چھوٹی سی چیخ نمودار ہوئی۔ وہ جو گلاس منہ کو لگاتے ہوئے تھا اس کی طرح واپس پلٹا، فٹ سے چولہا بند کیا اور روٹی کو نیچے اتارا جو اچھی خاصی جل چکی تھی اور دیکھنے میں بھی عجیب لگ رہی تھی۔ شامی اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اس کو بولا تھا کہ روٹی بنائی۔ یہ روٹی ہے کیا؟
آسٹریلیا کا نقشہ۔ ہر اینگل سے اس نے روٹی کو دیکھا لیکن اسے کہیں سے بھی وہ روٹی نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی جسے لگا کہ وہ اس کا ہاتھ دیکھے گا جو جل گیا، لیکن اس نے اس کے ہاتھ کے بجائے روٹی کو دیکھنا ترجیح دی۔ ابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے اس کے نکاح کے لیے ہاں بولی تھی۔ حد ہوتی ہے، بس باتیں کرنا آتی ہیں ان محترمہ کو، وہ کروا لو۔ کام دیکھو، ایک روٹی تک تو بنانی نہیں آتی، کیا سیکھا ہے ان 17 سالوں میں؟ وہ اسے مسلسل باتیں سنائی جا رہا تھا۔ شامی نے اچھا خاصا ڈانٹ دیا، جواب میں ابھی کچھ بول ہی نہ پائی۔ موٹے موٹے آنسو پھسلتے گالوں پہ بہنے لگے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ جمیلہ خاتون کی آمد پہ دونوں چونکے۔ اور یہ کیا ہے؟ شامی کے ہاتھ سے روٹی پکڑتے حیرانی سے پوچھا۔ انہیں دیکھ کر آبی نے آنسو پونچھے۔ یہ آپ کی بہو کا کارنامہ ہے، شامی نے طنز کیا۔ آبی بیٹا، آپ سے کس نے کہا یہ سب کرنے کے لیے؟ بیٹا، روٹی کھانی تھی تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں بنا دیتی، جمیلہ خاتون دکھ سے بولی۔ آبی تو ہونک بنی دیکھتی رہ گئی۔ کیوں یہ خود کیوں نہیں بنا سکتی؟ شامی نے بیچ میں ٹوکا۔ کیوں بیٹا، اس کو بھی روٹی کدھر بنانی آتی ہے؟ اس کو ابھی یہ سب نہیں آتا، سیکھ لے گی۔ جمیلہ خاتون کے اس کی سائے لینے پہ جہاں آبی پرسکون تھی وہیں شامی کو بھی تب چڑھ گئی کہ یہ کیا، میری ماں ہو کے بھی اس کی سائے لے رہی ہے، جب سیکھ لیتی تو نکاح بھی تب کرتے، اتنی بھی کیا جلدی تھی اس کے ماں باپ کو؟ بیٹی کو بندہ پہلے گھرداری سکھاتا ہے اور پھر شادی کے لیے تیار کرتا ہے۔ شامی، جمیلہ خاتون نے اسے گھر کے بیچ میں ہی ٹوکا اور آبی کی جانب متوجہ ہوئی جو اپنا ایک ہاتھ تھامے ہوئے تھی جو لال ہو رہا تھا۔ جمیلہ خاتون، آبی بیٹا، یہ کیا ہوا ہاتھ پہ؟ جمیلہ خاتون کے کہنے پہ شامی کی نظر بھی اس کی طرف گئی۔ کچھ نہیں ممانی، وہ بس ایسے ہی، ہم گھر جا رہے ہیں۔ ہم گھر جائیں؟ آبی نے مسکرا کر ہاتھ دوپٹے میں چھپاتے اجازت مانگی۔ جمیلہ خاتون سمجھ تو گئیں لیکن نظر انداز کر گئیں۔ انہیں شامی پہ بہت غصہ آیا لیکن آبی کے چھپانے پہ وہ چپ ہو گئیں اور انہوں نے شامی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ بیٹا گھر جائیں، بہت دیر ہو گئی ہے، جمیلہ خاتون نے پیار سے کہا تو آبی فوراً سے پہلے باہر نکلی۔ اچھا، کبر سے انائمنٹ نکال کے شامی کے ہاتھ سے میں تھمائی۔ شامی، آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ مجھے، دکھ سے کہتی ہوئی وہ باہر نکل گئیں، جبکہ شامی ماتھا مسلتا ہاتھ میں پکڑی انائمنٹ دیکھا آبی کے پیچھے گیا اور پھر رکو، دروازے کے پاس پہنچتے ہی آبی کو آواز دے کے روکا۔ اس کے جاتے قدم وہیں تھمے اور ایک دم سے دکھاؤ اپنا ہاتھ۔ اس کا ہاتھ تھامتے دھیرے سے اپنے ہاتھ میں لیا، ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور پھر اس کے ہاتھ پہ بے اختیار نظر اس کی آنکھوں پہ جا ٹھہری جو رونے کی وجہ سے ہلکی لال ہو رہی تھی۔ شامی کی طرف ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور پھر اس نے اگلے ہی پل سر جھٹکتا ہوا اس کے ہاتھ پہ اپنے انائمنٹ لگاتا وہ آبی کو بہت اچھا لگا اور آہستہ آہستہ مجھے نہیں تھا پتا کہ اتنی پھوڑ دماغ بیوی ملے گی۔ روٹی بنانے کے بجائے آسٹریلیا کا نقشہ بنا دیا، امی جان سے ڈانٹ الگ پڑوا دی اور یہ ہاتھ بھی جلا لیا۔ نفی میں سر ہلاتا وہ اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیادہ درد ہے؟ ہاسپٹل چلے؟ شامی نے اس کے آنسو دیکھتے ہی نرمی سے پوچھا۔ نہیں، بس ٹھیک ہے۔ ہاسپٹل کے نام سے ہی آبی کو وہی لڑکی پھر سے یاد آ گئی۔ نہیں، اب ٹھیک ہو، سو کرتی وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہو تو پھر ٹھیک ہے، گھر چھوڑ دوں؟ اس کا دوسرا ہاتھ پورے استحقاق سے تھامے وہ اسے لیے گیٹ سے باہر نکلا، جبکہ یہ پیارا منظر شہیر اور انا نے دیکھتے ہی ایک دوسرے کو اسمائل دی۔ لگتا ہے سالے صاحب کو بھی احساس ہو گیا ہے محبت کا، اسی لیے تو وہ آبی کے ساتھ اس طرح اس کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ ایک منٹ، یہ کیا کہا آپ نے؟ انا نے گھوری ڈالی۔ اب سالے کو سالہ نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ کہتے ساتھ انا کو اپنے پاس کیا اور اس کا ہاتھ تھامے وہ اللہ سے اپنے اور اس کے رشتے کے دائمی ہونے کی دعا مانگ رہا تھا۔ شہیر دل ہی دل میں اللہ کا تشکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی قسمت میں اتنا اچھا ساتھی ملا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے میکائل نے گلا کھنکارا۔ ہائے اللہ، آپ کو کھانسی ہو رہی ہے؟ فضا نے فکر مندی سے گھونگھٹ ہٹا کے میکائل کو دیکھا۔ نہیں تو؟ میکائل اس کی بات پہ حیران ہوتا اس کے ہوشربا وجود کو دیکھنے لگا۔ وہ تو بس میں ایسے ہی، تو پھر کھانسی کیوں کی؟ ہبکی سے پوچھا گیا۔ فضا کو اس کی فکر ہونے لگی۔ یار
آپ کی متوجہ کرنے کے لیے۔ میکائل نے سر تھاما اور اس کے پاس بیڈ پہ برجمان ہوا۔ اس کے لیے آپ کو کھانسنے کی ضرورت تو نہ تھی، آپ میرے نام بھی لے سکتے تھے، اب میں نے فوراً متوجہ ہو جانا تھا۔ میں بہت فرما بردار بیٹی ہوں اور آپ کی فرما بردار بیٹی بنوں گی۔ اپنی تعریف کی فضا نے، جو کہ اور بیوی؟ میکائل نے ایک ابرو اچکاتے ہوئے اس کی باتوں کو انجوائے کرتے ہوئے پوچھا۔ اور بیوی بھی انشاءاللہ، آزما کے دیکھ لیں۔ شہد رنگ کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ٹکائی اور لیکن اگلے ہی پل جھکی۔ ہیوی ڈریس ہے نا، چینج کر لیں، کمفرٹیبل ہو جائیں گی، میکائل نے دھیرے سے کہا۔ اور پھر فضا نے فوراً سے پہلے جی اچھا فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی کہ میکائل نے ہاتھ تھام لیا۔ فضا جو پہلے ہی کنفیوز ہو رہی تھی، مزید دل دھڑکنے لگا اور دل ہی دل میں واقعی بھائی بہت فرما بردار ہیں آپ تو، میکائل نے مسکرا کے کہا۔ بیٹھیں یہاں، ہاتھ تھام کے واپس بٹھایا گیا۔ جی کیا ہوا؟ فضا نے اسے یوں مبہوت ہو کر دیکھتے ہی میکائل سے پوچھا۔ آپ کی منہ دہائی آپ کو نہیں دینی، میک اپ بہت اچھا ہوا ہے، میکائل نے اسے تنگ کیا اور وہ ہنس دی۔ جی شکریہ، سچ میں ہے نا، میں نے بھی یہی کہا تھا انا کو، زنیرہ بہت اچھا میک اپ کرتی ہے۔ اب آپ نے بھی تصدیق کر دی، تو یہ تو میک اپ بہت اچھا ہے، انا کا بھی میک اپ وہیں سے کرواؤں گی میں۔ میکائل اس کی بات سن کر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کیا بیوی ملی ہے اسے؟ میکائل تو دل ہی دل میں واہ واہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا، سر میں درد ہے کیا؟ دبا دوں؟ فکر مندی سے پوچھا گیا۔ نہیں یار، بس ایسے ہی، یہاں درد ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہاں پہ درد ہے پلیز۔ ہائے اللہ، آپ کو دل میں درد ہو رہا ہے؟ میں ابھی بڑے ابو سے ابھی بات کرتی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے فضا؟ بچوں والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا پاگل۔ میکائل سچ میں زچ آ گیا تھا اس کی بچپنا دیکھ کر۔ فضا اتنی بچپنا کی باتیں کرے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ منہ دکھائی کیا لوگی؟ میکائل نے اسے دوسری بات کی جانب گھمایا۔ منہ دکھائی دیں گے آپ؟ حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، کیا نہیں دینی چاہیے؟ اب آپ کے میکائل کو اس کی بات پہ شدید حیرت ہوئی کہ یہ کیا؟ نہیں میرا مطلب ہے کزنز کی شادی میں تو زیادہ تر منہ کو دکھائی تو دی ہی نہیں جاتی کہ اتنی دفعہ کے دیکھے ہوئے منہ کون منہ پہ دکھائی دیتا ہے؟ کہتے ہوئے تالی بجا کے ساتھ ہی ہنسی، جبکہ میکائل کو لگا کہ اس نے رقصتی میں جلد بازی کر لی۔ یہ لڑکی تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ صحیح کہا، جائیں چینج کریں اور آرام کریں، رات بہت ہو گئی ہے، سنجیدہ انداز میں کہتا وہ لائٹ آف کرتا واپس اپنی جگہ پہ آگے لیٹتا۔ فضا کے ہوش ٹھکانے لگا گیا۔ فضا نے دھیرے سے میکائل کا ہاتھ تھام لیا۔ میکائل نے مڑ کے اس کی دلہن کے سراپے کو لیمپ کی روشنی میں بھرپور انداز سے دیکھا تو وہ ایک دم سے ہڑبڑا گیا۔ میکائل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اب کیا بات ہے؟ اس نے بہت ہی نرمی سے بات، منہ دکھائی تو دیتے جائیں، ہتھیلی پھیلائی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کے لیے کچھ لیا ہی نہیں تو؟ میکائل نے اب اسے تنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو کوئی بات نہیں، کل آپ کے ساتھ چل کر اپنی مرضی سے لے لوں گی اور پسند سے لوں گی، فضا نے سمپل سے حل پیش کر دیا۔ ارے واہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی سمجھدار ہے، ٹھیک ہے نا، کہتے ساتھ ہی تصدیق چاہی۔ آنکھیں بند کرو۔ اب میکائل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ چٹکی تو نہیں کاٹیں گے؟ ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا دماغ خراب ہے۔ کلوز یور آئیز، اس نے ایک دم غصے سے دل ہی دل میں کہا، کہتے ہوئے خود ہی اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے بند کر دی اور اس کی پلکوں کی باڑ کو دیکھتے میکائل کے دل بری طرح اس کے حصار میں جکڑا۔ میکائل تو ساتھ دراز میں ایک ڈبی نکالی اور اس میں ایک پیاری سی نازک سی گولڈ کی چین نکالی اور اس کے آگے ہارٹ بنا تھا، ہارٹ پہ MF لکھا تھا۔ یہ اسپیشل میکائل نے فضا کے لیے لی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کے قریب ہوتے ہی اس کے گھونگھٹ کے اندر ہاتھ ڈالتے اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ فضا نے سانس روک لی۔ جینٹس پرفیوم کی خوشبو اور ہاتھوں کا لمس فضا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے، بلکہ پورا وجود ہی کانپے جا رہا تھا، جو میکائل سے چھپا نہ رہ سکا۔ ایک مسکراہٹ نے میکائل کے چہرے کو چھوا،
चैन पे ना गए। वो पीछे हटा तो फिजा का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। ओपन योर आइज, धीरे से कहा तो फिजा ने आंखें खोल दी और गले में पहनाई गई चेन को देखा। वाह, ये तो बहुत प्यारी है। इसमें छदे 2 लफ्जों को पढ़ा, MF। मिकाइल, मैं क्या कह रही थी, इन अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करवा लेते। MF, हा हा हा, FM। रेडियो पाकिस्तान, कितना स्वीट लगता ना। फिजा को अपनी ही कही जा रही थी और साथ मुस्कुराती जा रही थी, जबकि मिकाइल को उसकी बात पे अब जब्त करके कड़े मराहिल से गुजरते नफ़ी में सर हिलाते, साथ ही लैंप की रोशनी भी ऑफ की और उसके लबों पे झुका। इसी में फिजा की चीड़ पीड़ की भी बंद हो गई और खामोशी से वो कुछ भी, उसकी सांसें भी बंद हो रही थी। कोई हाल नहीं, अच्छा बदला लिया है इस खड़ूस बास ने मुझसे। क्या हुआ, क्यों मूड ख़राब है? आलिया ने सुबह सुबह उसका मूड ख़राब देखा तो पूछ ही लिया। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मत पूछो क्या हुआ। ये सिद्दीकी साहब कहाँ हैं? कमल ने मुंह बना के पूछा तो आलिया ने एक अपने ऑफिस में है। आलिया ने भी नाक से मक्खी उड़ाते हुए उसे बताया। वो सीधी उनके ऑफिस में पूछ गई। सिद्दीकी साहब, आप सर, आप भी इनके साथ मिले हुए थे? नाराज़गी से पूछा। क्या मतलब? सिद्दीकी साहब को कुछ समझ में नहीं आया। मिस कमल, आप क्या बात कर रही हैं? कल आपके सामने कहा कि इस होटल में पहुंच जाओ, मीटिंग है। पूरे 2 घंटे उंगलियां उठा के गिनवाया। 2 घंटे वहां पे वेट किया और उसके बाद फ़ोन कर करके कहते हैं मीटिंग कैंसिल, वापस चली जाएं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? कमल भरी बैठी थी। मिस कमल, हम हुक्म के गुलाम हैं, जो सर कहेंगे वही करेंगे। और वैसे सर को कुछ ज़रूरी काम आन पड़ा था, इसलिए कैंसिल कर दी मीटिंग। नहीं तो सर इतने भी इरिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिरसरी अंदाज में बताया गया। लेकिन मुझे बताने के लिए 2 घंटे लगे हैं। इनसे ही पूछती हूँ कि सर 2 घंटे मुझे इंतज़ार करवाने के बाद आपने मीटिंग कैंसिल क्यों कर दी? अरे सर ऑफिस में नहीं है। सिद्दीकी साहब झट से बोले। नहीं है? माथे पे बल पड़े। जी कुछ दिनों के लिए नहीं आएंगे। मजीद बताते कि सर आपको सर मेहर अब बुला रहे हैं। इतने में दरवाजे पे नॉक हुई। पीवन ने वहीं से बोला, ओके मैं आ रहा हूँ। सिद्दीकी साहब, मिस कमल, और मिस कमल आपसे मैं थोड़ी देर तक बात करता हूँ, कहते साथ ही बाहर निकल गए। मेहर साहब जो अभी तक भी उधर, ये सब क्या है? एक काम करती हूँ, इस खड़ूस बास को ही फ़ोन करके पूछती हूँ कि आखिर वो हैं कहाँ। बेल जा रही थी लेकिन वो पिक नहीं हुई थी। हेलो हेलो, लास्ट मिनट पे कॉल रिसीव हुई और फिर कमल ने, सर आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। जी सर, क्यों क्यों? आगे से ही वो सवा शेर बंदा था और इसलिए। सर आप कहाँ हैं? कमल ने दोबारा से फिर वही सवाल पूछा। एटलीस्ट आप मुझे पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ हैं। मिस कमल, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, मैं आपको बता के जाया करूँगा? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो खुद को भी बता कर कहीं नहीं जाता। आफ्ताब के स्मार्ट अंदाज पे कमल भी लब पीच की। सर मैं आपके पीए हूँ, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी, तो इस सूरत में मुझे इल्म होना चाहिए ना कि आप कहाँ हैं। कमल ने अपना आप क्लियर किया तो पीए हैं, पीए ही बनकर रहें, बीवी बनने की ज़रूरत नहीं। आफ्ताब गुस्से में एकदम फिनकारा। आगे से करारे जवाब पे कमल का दिल धड़का और मोबाइल को घुराया जैसे वो खुद आफ्ताब हो। सर, वो एकदम से कहकर खामोश होगी। मिस कमल, सिद्दीकी साहब के पास कुछ फाइल्स हैं, उन पे काम करें। मेरे आने तक वो काम मुकम्मल हो जाना चाहिए, समझी आप? अभी इसके आगे मैं एक बात भी ना सुनूं। मिस कमल हड़बड़ाती हुई कहते ही फ़ोन खटाक से बंद हो गया। कमल को बेइंतहा सुबकी महसूस हुई कि आफ्ताब साहब ने इस तरह उससे बदतमीजी की। ये इंसान बिना सोचे समझे कुछ ही बोल देता है। नफ़ी में सर हिलाती वो बाहर निकलने लगी कि सिद्दीकी साहब अंदर आए। अच्छा हुआ आप यही हैं सर, हान आपके लिए काम छोड़ के गए थे, उनके आने तक मुकम्मल करना है हर हाल में। 6 फाइल्स कमल के सामने रखते उसे ब्रीफ भी कर रहे थे। कमल जो आंखें फाड़ फाड़ कर उन फाइल्स को देख रही थी। वैसे सिद्दीकी साहब आउट ऑफ कंट्री क्यों गए हैं? फाइल्स देखते टो लेने वाले अंदाज में पूछा। आपसे किसने कहा कि आउट ऑफ कंट्री गए हैं? सिद्दीकी साहब ने हैरानगी से पूछा। तो फिर आईब्रो उचकाई। वो लाहौर गए हैं, उनका वहाँ कोई ज़रूरी काम है। अपना काम करते हुए साथ साथ इतला पहुँचाई। अच्छा, ओ लाहौर,
کمل کا دل زور زور سے دھڑکا، پورا وجود کانپا۔ مزید بنا کوئی سوال کے وہ وہاں سے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا، 2 انگلیوں سے ماتھا مسلا اور کانپتے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ آفتاب لاہور کے لیے اڑان بن چکا تھا۔ وہ جلد از جلد شہیر تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ شہیر سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اسے خود ہی بزن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سر میں آپ کی پی اے ہوں، مطلب پرسنل سیکرٹری، تو اس صورت مجھے علم ہونا چاہیے کہ آپ کہاں ہیں۔ کمل نے اپنا آپ قید کیا۔ پی اے ہیں تو پی اے ہی بن کر رہیں، بیوی بننے کی ضرورت نہیں۔ ایک دم اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں گھوم رہی تھی۔ اس ایک لمحے اسے کمل کی بات چاہی تو چہرے پہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا کہ نہ جانے آفتاب نے ایسے کیوں اس سے بات کی۔ پاگل لڑکی، زیر لب دہراتے وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا اور پھر اپنی سوچوں کے گنہرے بھنور میں کھو گیا تھا۔ دیجیے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں جمیلہ خاتون؟ شہیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہی بیٹا جو آپ نے سنا ہے۔ ایسی بھی کیا بات ہوگی؟ دیجیے نے مطمئن انداز میں کہا تو شہیر، لیکن دیجیے، وہ گھر آپ کا ہے، آپ وہاں نہیں جائیں گی تو ایسے کیسے چلے گا؟ شہیر اب ان سے ایک ہی بات کیے جا رہا تھا۔ میں پچھلے 5 سالوں سے یہاں ہوں اور الحمدللہ ایک دن بھی ان بچوں نے میری عزت میں، میری چاہت میں کمی نہیں آنے دی۔ شہیر بیٹا، لیکن دیجیے، وہ گھر آپ کا ہے، یہ نہیں۔ شہیر نے اپنی بات پہ زور دے کے کہا، جبکہ پاس کھڑے شامی نے تمسخر سے دیکھتے منہ پھیر لیا۔ شہیر کو یہ سب بات نظر انداز نہیں کر سکا۔ ہاں بیٹا، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن مجھے لگا ہو کہ یہ میرا گھر نہیں۔ اس گھر نے جو مجھے مان اور عزت بخشی ہے وہ مجھے اپنے گھر میں کسی نے نہیں دی۔ دیجے نے صاف لفظوں میں دل کی بات کہہ دی۔ ایسا کچھ نہیں دیجے، سب آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ خانولا کی بڑی ہیں، ہماری بڑی۔ اس گھر میں آپ کا ہونا میرے لیے اہم ہے، پلیز چلیں، انکار مت کریں۔ شہیر نے بچوں کی طرح منمناتے ہوئے کہا۔ دیجے کا دل پسیج گیا، لیکن اپنے فیصلے سے دستبردار نہ ہوئی۔ نہ بیٹا، مجبوری کو اس بڑھاپے میں مزید دھکے کھانے مجھے نہیں کھانے، مجھے یہیں رہنے دو۔ میں خوش ہوں یہاں، آپ جائیں اپنے ماں باپ کے پاس، ان کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ دیجے نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے دیجے، پلیز، ان کے ہاتھوں کو تھام کے کہا۔ اور خان ایک دم سے، آپ بتا کیوں نہیں دیتی کہ آپ وہاں سے کیسے جا سکتی ہیں، جبکہ اسی گھر میں ان کی والدہ محترمہ نے آپ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالا۔ شامی کے اچانک بیچ میں بولنے سے سب نے اس کی طرف دیکھا، جبکہ شہیر کی نظروں میں بے یقینی سی تھی۔ شامی، چپ رہیں آپ، جمیلہ خاتون نے ٹوکا تو شامی، جبکہ فیاض سلطان گھر پہ نہ تھے۔ اس سارے معاملے کو دیکھ کر بس ہمیں چپ کروا دیجیے گا، ان کو سچائی بتائیں ان کو کہ ان کے ماں باپ نے دیجے کے ساتھ کیا کیا۔ شامی آگے بڑھا اور پھر کیا کہا؟ شہیر بھی خود پہ ضبط کرتے ہوئے اٹھا۔ ایک دفعہ پھر بولنا بیٹا، آپ دیجے سے بات کریں، وہ آپ کو سب بتا دیں گی۔ اور شامی، آپ چلیں میرے ساتھ۔ جمیلہ خاتون نے شامی کا ہاتھ تھاما اور باہر لے جانے لگی۔ نہیں مما، شامی ماں کا ہاتھ نہ جھٹک سکا۔ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے پیار کرتا تھا، دیوانہ وار پیار۔ یہی وجہ تھی کہ کسی سے سنے نہ سنے لیکن ماں کی سن لیتا تھا۔ اب کمرے میں صرف دیجے اور شہیر رہ گئے تھے۔ دیجے، مجھے بتائیں 5 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ پہلے 5 سال پہلے؟ شہیر دیجے کی طرف مڑا۔ 5 سال پہلے نہیں، یہ کہانی تو آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی ہے بیٹا۔ دیجے کا لہجہ رند گیا۔ مجھے جاننا ہے سب کچھ دیجے، سب کچھ، مطلب سب کچھ۔ شہیر نے پھر سے ان کا ہاتھ تھاما اور پھر ان سے منت کرنے لگا۔ سن لو گے؟ سوالیہ نظروں سے دیکھا گیا۔ ظلم اور بربریت کی یہ داستان سن نہیں پاؤ گے میرے بچے۔ وہ رو دیں۔ دیجے آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ بتانا تو پڑے گا نا دیجے، تاکہ وہ بھی سچ جان سکے۔ آفتاب کی آمد پہ وہ دونوں ہی چونکے۔ آفتاب نے آگے بڑھ کے دیجے سے پیار لیا اور ان کا ماتھا چوما تو شہیر آفتاب سے بغل گیر ہوا۔ آپ یہاں اچانک؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ جی، یہاں اچانک آنا ہی پڑا مجھے۔ السلام علیکم لسنرز اینڈ